ہیلتھ کیئر ورکرز کو، خواتین اسپیشلی 76% جو ہماری ہیلتھ کیئر ورک فورس کا ہیں، پوری قوم کی طرف سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ نیشنل جینڈر پالیسی فریم ورک ہے کیا؟ یہ کرنے کی کوشش کیا کر رہا ہے؟ ایک ہمارا ایک دنیا کا بنیادی، بلکہ دنیا اصول کیا بولے، منطق کی بات ہے کہ منطقی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آدھے ملک کو پیچھے چھوڑ کے ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو جب تک آپ کی خواتین جو ہیں وہ ترقی نہیں کریں گی، ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے، منطقی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے کیا جائے. اس نیک ارادے کو اگر ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ فریم ورک جو ہے اس نیک ارادے کو کنورٹ کرتا ہے انٹو ایک انٹیگریٹڈ ایکشنیبل پروگرام. 6 مختلف ایریاز ہیں جن کے اوپر یہاں پر کام کیا گیا، اور وہ انٹرنیشنل لرننگ کی بنیاد پہ یہ دیکھا گیا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں کرنے کی جن کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد سے ہم خواتین کی زندگی بہتر کر سکیں اور ان کے لیے وہ مواقع پیدا کر سکیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوشن کر سکیں. سب سے پہلا تعلیم کا ایریا ہے، اور پاکستان میں تعلیم کا ایک اوور آل چیلنج ہے. اچھا، یہ بھی میں بات کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسائل تو مردوں کو بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مردوں کو بھی مسائل ہیں، لیکن مردوں کے مسائل جو ہیں وہ کامن ہے عورتوں کے ساتھ، اور اس کے بعد کوئی خصوصی مسائل خواتین فیس کرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. سو تعلیم کے اندر ہم اوور آل ہمیں چیلنج ہے، ہم وہاں پر نہیں پہنچے ہوئے. اور نائب دورانی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، خوشی کی بات ہے کہ ہماری فیڈرل ایجوکیشن سیکرٹری جو ہے خاتون ہیں، ون آف دا فائنسٹ آفیسرز ہمارے پاس. شفقت محمود اس سب کو لیڈ کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اندر، ہمارے ون آف دا بیسٹ دیٹ وی ہیو اویلیبل. اور اس سے آپ کو پرائم منسٹر کی تھوڑی سی پرائرٹیز بھی، ترجیحات نظر آتی ہیں کہ وہ منسٹریاں ہیومن رائٹس، ایجوکیشن، جہاں عام طور پہ لوگ پاک کیے جاتے تھے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کے لیے، وہاں پہ انہوں نے اپنی ٹیم کے جو بیسٹ پرفارمرز ہیں ان کو وہاں پہ لگایا ہوا ہے. تو سب سے پہلا یہ جو چیلنج ہے کہ لو لیول آف پارٹیسپیشن ہوتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا جینڈر گیپ ہے. یعنی جتنی انرولمنٹ اسکولوں کے اندر بچیوں کی ہے وہ بچوں سے بہت کم ہے، اور وہ جیسے جیسے کلاسز آگے بڑھتی ہیں، خاص طور پہ پرائمری سے جب آپ سیکنڈری کے اندر جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا جینڈر گیپ آپ کو نظر آتا ہے، ایک دم سے ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھتا ہے. اور میں نے جانزیب اور شبنم سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ہم اس ایسپیکٹ کو ضرور کور کریں اپنے پروگرامز کے اندر آگے جو ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے 2 ہی طریقے، وہ کیوں ہوتا ہے فال آؤٹ ریٹ؟ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، سیکنڈری اسکول گھر سے زیادہ دور ہوتا ہے بنسبت پرائمری اسکول کے، تو یا تو بہت سارے سیکنڈری اسکول بنا دیے جائیں، یا کوئی ٹرانسپورٹ کا ایسا نظام بنایا جائے کہ جو سیف ہو، سیکیور ہو. آپ دیکھتے ہیں مغربی دنیا کے اندر تقریباً ہر جگہ بچوں کی اسکول ایجوکیشن ٹرانسپورٹیشن کا ایک نظام ہوتا ہے. اس سے سب بچیوں دونوں کو فائدہ ہوگا، لیکن بچیوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. پھر دوسری جو چیز ہے ہماری جس کے اوپر اس کے اندر کام کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ گورننس کا نظام جس کے ذریعے آپ نے اس جینڈر ایجنڈا کو آگے لے کر چلنا ہے، اس کو کیسے مضبوط کیا جائے اور اس کو کیسے اورینٹ کیا جائے تاکہ اس کی تمام ایسپیکٹس کے اندر یہ ہم ان بلڈ کر دیں کہ ہم نے کس طریقے سے خواتین کو خصوصی توجہ دینی ہے، بچیوں کو خصوصی توجہ دینی ہے. مثلا ہمارے جو پی ایس ڈی پی بنتا ہے، اس کے جو پروجیکٹس کے پی سی ونز ہوتے ہیں، تو اس پی سی ون کے اندر جو ڈیولپمنٹ آؤٹ کمز ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک اسپیشل سیکشن ہو جو اس بات کو دیکھے کہ اس کا امپیکٹ جینڈر ڈسپیرٹی کے اوپر کیا ہوگا، اس سے خواتین اور بچیوں کے لیے کیا بہتری آ سکتی ہے. تو وہ ایک دوسرا آبجیکٹو ہے. پھر روزگار، تعلیم ملنے کے بعد روزگار جو ہے وہ مسئلے 2 پاکستان کے اندر مسائل ہیں. ایک تو میرے خیال میں بہت سیویئرلی انڈر کاؤنٹ ہوتا ہے پاکستان میں ویمن امپلائمنٹ. پاکستان کی معیشت چل نہیں سکتی اس محنت کے بغیر جو خواتین کرتی ہیں، اور تمام تر آپ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایون اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے، لیکن ایک بہت بڑا چنک اس میں سے ایسا ہے جو ان ریکگنائز ہے، ان پیڈ لیبر ہے. سو اس کی بھی میرے خیال میں کوئی ہمیں میجرمنٹ سسٹمز جو ہے نا وہ بھی ماڈرن میٹرکس امپروو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن
امپلائمنٹ کے اندر بھی خواتین کے چیلنجز ہوتے ہیں جو اسپیشل ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کمپنی کی جس کے لیے میں کام کرتا تھا, بڑی پروگریسو کمپنی. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.